جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس جب یہ جملے کہہ دیے تو صرف زبان سے یہ ادا نہیں ہونے چاہیے بلکہ دل اس کی تصدیق بھی کر رہا ہو کہ میں کس چیز پر ایمان لایا ہوں، اس لیے کہ جس دین کو تم پسند کر چکے ہو یہ کوئی عام دین نہیں ہے کہ تم اس دین کو ماننے کے باوجود بھی اور اس دین پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی غیروں کی طرف دیکھو، یہ تمہارا رب نہیں چاہتا۔ غیروں کی طرف تو وہ دیکھیں جن کے دامن میں کچھ نہ ہو، اور ہم نے تو تمہیں ایسا دین عطا کر دیا ہے کہ جس میں تمہارے لیے مکمل زندگی کا ایک ضابطہ حیات رکھ دیا گیا ہے، اور تمہیں کسی غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی اور سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں وہ دین عطا کیا ہے کہ اس دین کے ماننے والوں نے جب اس دین کو اپنایا اور اس پر عمل شروع کیا تو پھر ساری دنیا کے لیے وہ رہبر بھی بنے، وہ رہنما بھی بنے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اسلام میں مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام تمہاری زندگی کے صرف بعض شعبوں میں نہیں بلکہ تمہاری زندگی کے ہر شعبے کے لیے جو ہے مکمل ایک ضابطہ رکھتا ہے، مکمل ایک نظام رکھتا ہے، اور یہ تمہاری زندگی کے ہر شعبے کے اندر تمہیں رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ تمہاری رہبری کے لیے دین اسلام کافی ہے، یہ ہر دور اور ہر ملک کے بسنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنما ہے، یہ وہ سرچشمہ ہدایت ہے جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا کہ اس چشمہ ہدایت سے جو بندے سیراب ہوئے پھر کسی غیر کی طرف دیکھنے کی انہیں ضرورت قطعاً محسوس نہیں ہوئی۔ یہ وہ منبع رشد و ہدایت ہے کہ جس کی رہنمائی اور رہبری کے اندر چلنے والے لوگ بال یقین منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ وہ مینارہ نور ہے کہ جس کی روشنی کے اندر ظلمات اور طریقوں کے سارے لمحات اور ساری جو منزلیں اور مسافتیں وہ ساری کی ساری کٹ جاتی ہیں، اور یہ اپنے ماننے والوں کو ایک متعین راستہ عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ دین ہے، یہ وہ ضابطہ ہے جس کو اللہ پاک نے جناب آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے جاری کیا ہے۔ یہ اسلام ایک ایسا پسندیدہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی شریعت کے اندر رکھا، کیونکہ انسانی طبیعت اور فطرت کے اندر ارتقاء کا ایک مرحلہ رہا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر دور کے اندر جب کوئی نبی آتا تو وہ ایک ضابطہ حیات لے کر آتا، اسلامی ضابطہ حیات، اسلامی نظام لے کر آتا اور دنیا کے لوگوں کو اس نظام سے متعارف کراتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب انسانیت کے اندر فطرتی ارتقاء جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا تو ایک اور نبی آ جاتا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ اور احکام لے کے آتا، تو اس دین کا اس نظام کا بھی ارتقاء ہوتا رہا، اور پھر جب آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور نبوت کا اختتام اور نبوت کے سلسلے کو منقطع کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا، اور اسی کو پھر آخرت تک یعنی قیامت تک کے لیے جو ہے ایک بہترین نظام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے پسند کر دیا۔ نبی آخری نبی بن کر آئے اور یہ نظام دین اسلام کا پھر آخری نظام بن کے آیا، کیونکہ اسلامی جو انسانی فطرت تھی اس کے اندر اتفاق منقطع ہو گیا، سو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ضابطہ حیات عطا فرمایا کہ جو رہتی دنیا تک کارآمد ہے، اور یہ ایک ایسا خوبصورت جو ہے نظام ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور یہ وہ دین ہے جو تمہارے رب نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا یہ وہ دین ہے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔
تب آپ اندازہ کریں کہ جس رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور جسے رب اپنا پسندیدہ دین کہے، اس کے اندر کتنی زیادہ برکتیں رکھی ہوں گی، اس کے اندر کتنے زیادہ رہنما اصول موجود ہوں گے، اس کے اندر کتنی جو ہے وہ عظمتیں اور رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوں گی۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ پسندیدہ دین دیا، اس لیے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ نزول قرآن کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دور کے اعتبار سے قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، یعنی ایک خاص شان نزول رکھتی ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے۔ جس دور میں آیت نازل ہوئی اس میں ایک خاص پیغام خاص لوگوں کے لیے یہ تھا کہ دین اسلام کے اندر کچھ ایسے یہود کے علماء داخل ہوئے جو یہودی جب دین انہوں نے اپنایا تو یہود کے اندر بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، علمی اعتبار سے بڑا ان کا ایک جو ہے دبدبہ تھا، اور علمی اعتبار سے معتبر قسم کی شخصیات تھی، جن میں جناب عبداللہ بن سلام جو ہے وہ سر فہرست ہیں، اور باقی کچھ یہود تھے جنہوں نے یہودیت کو چھوڑ کے دین اسلام کو قبول کیا۔ تو انہوں نے جب دین اسلام کو قبول کیا تو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان میں سے کچھ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ہم نے چونکہ دین موسوی کو چھوڑا ہے اور دین محمدی کو اپنایا ہے، اور دین موسوی کے اندر جو ہے یہ ہفتے کے دن کی عزت کا کہا گیا ہے، یعنی اس کا ادب اور احترام کرنے کا کہا گیا ہے، اور اسی طرح دین موسوی کے اندر جو ہے اونٹ کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ہم ایسا کریں کہ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے، کہ ہفتے کے دن کا دین موسوی کے اندر جو ہے یہ حکم ہے کہ اس کا ادب اور احترام کیا جائے، اور اسلام اس کی توہین کا تو حکم دیتا نہیں ہے، یعنی اسلام اس کی توہین کا نہیں کہتا کہ توہین کرو، اور دین عیسوی یا دین موسوی جو ہے اس کا ادب کرنے کا کہتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ہفتے کے دن کا ادب کر لیں تو ہم اسلام کے کسی حکم کے خلاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسلام اس کی توہین کا حکم تو نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا پہلے جس دین کو وہ چھوڑ کے آئے اس میں حرام تھا کہ وہ لوگ اونٹ کے گوشت کو نہیں کھاتے تھے، اور ان کے شریعت کے اندر اس کو حرام رکھا گیا تھا، لیکن دین اسلام اونٹ کے گوشت کو کھانا لازم نہیں کرتا، یعنی طبیعت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کھا لیں، اگر کوئی نہیں کھاتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے؟ آپ میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہوگا، چکھا نہیں ہوگا اونٹ کا گوشت؟ بھئی نہ کھانا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان کے ذہن کے اندر یہ سوال یہ چیز آئی کہ ہم اگر اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو ضروری تو نہیں ہے، اسلام تو کہتا تو نہیں ہے کہ زبردستی تم کھاؤ، اور دین موسوی میں منع ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، ہفتے کے دن کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اپنا لیتے ہیں تاکہ اس دین پر بھی عمل ہو جائے اور اس پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ جب ان کے ذہن کے اندر بات آئی اور اس سوچ کے تحت جب انہوں نے یہ عمل کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں تو پھر وہ مانو جو ایمان کہتا ہے۔ سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بلایا اور انہیں بلا کے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، تم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، پہلی شریعت کے ادب کی وجہ سے، اس کے لحاظ کی وجہ سے دین اسلام کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، لہذا تم اب اس اونٹ کے گوشت کو کوئی اور کھائے یا نہ کھائے لیکن تم لوگ کھاؤ گے اور چبا چبا کر کھاؤ گے، تاکہ تمہارے ذہن کے اندر جو پہلی شریعت والی ایک فوقیت ہے اور وہ جو عظمت ہے وہ تمہارے ذہن سے اتر جائے۔ اس لیے کہ دین اسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے اس کے عطا کیے جانے کے بعد اب کوئی اور بلند اور اعلیٰ چیز رہتی نہیں ہے جس کا تم لحاظ کرو۔ سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین اسلام پر مکمل عمل کرو،
سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے پھر دین اسلام کے جنہوں نے پہلے ہفتے کا ادب احترام کا سوچا تھا، اونٹ کے گوشت نہ کھانے کا سوچا تھا، پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو وہی لوگ اونٹ کا گوشت خوب مزے لے لے کے کھاتے تھے تاکہ دین اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جائے۔ یہ خاص پس منظر تھا، لیکن حکم عام ہے ہر بندے کے لیے۔ آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں چلو جی کچھ ادھر کا بھی کر لیں، کچھ ادھر کا بھی ہو جائے۔ نہیں، اسلام کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں مکمل داخل ہو جائے۔ آج کچھ لوگ ماڈرنزم کے نام پہ جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماڈرنزم کے نام پہ کہتے ہیں چلو جی دیوالی اور ہولی کے تہوار بھی ہوتے رہے، خیر ہے جی، یہ بھی ان کا ہندو کا تہوار ہے تو اس میں شامل ہونا چاہیے، ہولی دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے، کرسمس ڈے کی مبارکباد دینی چاہیے، یہ اپریل فول اور ویلنٹائن ڈے یہ سارے منانے چاہیے اس لیے کہ خوشی کے تہوار ہے۔ نہیں، اسلام نے کہا کہ جب اسلام کو مان لیا تو پھر کسی اور دروازے اور کسی اور چوکھٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس لیے کہ دین اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے اندر ایسے رہنما اصول عطا فرمائے ہیں کہ جس کو تم اپنا لو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلند مرتبہ اور عظمتیں عطا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی اور کو شاید نہ ملا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ سو آج اگر کوئی بندہ دین پر بات کرتا ہے اور دین سے اگر کوئی بندہ نفرت کرتا ہے یا دین کی متعلق جو ہے نازیبا گفتگو کرتا ہے دین اسلام کے متعلق تو اس کی دوست بدی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دین پر حرف اٹھاتا ہے، اسلام پر جو ہے انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے یا تو ہم مسلمانوں کا اس دور کے اندر کردار ہوتا ہے یا ان کی دین اسلام سے ناعلمی اور ناواقفی کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر دین اسلام کا مطالعہ کر لیں تو پھر دین اسلام پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اس لیے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ دیتا ہے، یہ ہر ایک کے متعلق اصول وضع کرتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، روزے رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بس تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، یعنی حقوق اللہ ادا کرو تو تم مقرب ہو جاؤ گے، بلکہ دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح تم پر حقوق اللہ ادا کرنا لازم ہے اسی طرح حقوق العباد ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو تو ادا کرتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق حقوق العباد کا لحاظ نہیں کرتے تو تمہارے روزے، حج، زکوٰۃ تمہارے کسی کام نہیں ہے۔ تمہیں بلند مرتبہ تبھی ملے گا جب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی لحاظ کرو، جب اللہ کے حق ادا کرنے کے ساتھ بندوں کے حق بھی تم ادا کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، اور سب سے بہتر ایمان کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام میں سب سے بہترین شاخ یعنی سب سے اعلیٰ شاخ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور فرمایا صرف یہ اسلام نہیں ہے بلکہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور اسلام کے اندر کم ترین جو مرتبہ اور مقام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ رستے کے اندر پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز ہے اور اس چیز کو اپنے ہاتھ سے ہٹا کے دور کر دے تاکہ گزرنے والے لوگوں کے لیے آسانی رہے، گزرنے والے لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں کہا۔ جو ہمارے ذہن کے اندر ایک چیز بیٹھی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا بس وہ پکا مومن ہے، اب پتہ نہیں وہ نمازیں نہ بھی پڑھے تو خیر ہے، اب وہ حج زکوٰۃ نہ بھی کرے خیر ہے، تو حقوق العباد ادا نہ بھی کرے خیر ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان لے آئے ہو، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کسی کو تکلیف نہ دو، حتیٰ کہ اگر رستے کے اندر بھی تمہیں کوئی تکلیف دہ شے ملتی ہے تو اس کو ہٹا دو
تاکہ دوسرا گزرنے والا مسلمان اس کی اذیت سے محفوظ رہے. اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو غالباً سنائی، جس میں فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یعنی اسلام کو یہاں صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز پڑھ لو تو مسلمان ہو، روزے رکھ لو تو مسلمان ہو، اللہ کے حق ادا کر لو تو بس مسلمان ہو. فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم میں سے کتنے نمازی ہیں جو نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں لیکن دوسروں کو تکلیف دینے سے باز بھی نہیں آتے، جو نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف زبان درازی کرنے سے باز نہیں آتے. کتنے نمازی ہیں جو لوگ صبح شام جو ہے نمازیں بھی ہیں، روزے بھی چل رہے ہیں، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو اذیتیں بھی دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں. فرمایا مومن کامل وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے جو ہے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. وہ مسلمان کامل وہ ہے جو شے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے چاہے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرے. کیا ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری تجارت کے اندر خسارہ نہ ہو؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی مالی نقصان نہ ہو؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری عزت اور آبرو پر کوئی اور جو ہے میلی نگاہ نہ رکھے؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ جو ہماری اولاد ہے وہ ہمارے تکلیف کا باعث نہ ہو؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے سسرال والے جو ہے میری بیٹی کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں اور اسے تکلیف نہ دیں؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جو ہے میرے عیب تلاش نہ کرے، کوئی بندہ جو ہے نا میری چغلی نہ کرے، میری غیبت نہ کرے، مجھ سے حسد نہ کرے. اور ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے دروازے کے سامنے کوئی اپنا کوڑا کرکٹ نہ پھینکے. ہم سب یہ پسند کرتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچے رہیں. تو جب ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچے رہیں، دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی یہ پسند کرو. جب تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال کا نقصان نہ ہو تو پھر دوسرے مسلمان بھائی کے مال کا نقصان نہ کرو. تم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی مومن بندے کے لیے کو پسند کرو. یہ دین اسلام کی خوبصورت جو ہے وہ نظام ہے، وہ ضابطہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور پھر اس میں ہر بندے کے مرتبے اور حیثیت کے مطابق عمل کرنے کا کہا گیا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلهم، فرمایا لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کرو، ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق سلوک کرو. سو جب تم دیکھو کہ تمہارے سامنے جو بندہ ہے اس کا منصب کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے مطابق اس کا ادب و احترام کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بوڑھا شخص ہے. حضور کے صحابہ موجود ہیں اور وہ بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. جب حضور کے قریب ہونا چاہا اس نے فابطا القوم عنہ ویوسع له. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلے جو لوگ کچھ بیٹھے تھے نا، وہ بندہ جو بوڑھا تھا بعد میں آیا تو وہ آگے کوشش کر رہا تھا محفل کے اندر آ کے آگے بیٹھنے کی. تو جو پہلے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اسے جگہ نہیں دے رہے تھے، وسعت نہیں پیدا کر رہے تھے، اس کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں کر رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. اور میرے صحابہ کیا بات ہے، ایک بڑا شخص آ گیا، اس کے لیے تم جگہ نہیں چھوڑتے، اس کو جگہ دو، اس کو بیٹھنے کی جگہ دو. اس لیے کہ جو بندہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سو بڑوں کا ادب کرنے کا دین اسلام کہتا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنے کا دین اسلام کہتا ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر حضرت انس کی حدیث فرمایا ما اکرم شاب شیخا
من اجل سنه الا قید اللہ له عند سنه من یکرمه. فرمایا جو نوجوانی کے دنوں میں کسی بوڑھے کا ادب کرتا ہے، بوڑھے کا لحاظ کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کے لیے ایک ایسا بندہ پیدا کر دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا. یعنی جو دوسروں کی عزت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑھاپے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی سہارا پیدا کر دے گا. سو دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. یہاں ہر بندے کی حیثیت کے مطابق اس کو حقوق دیے گئے ہیں. اسلام نے والدین کے حقوق متعین کیے، اسلام نے بیوی بچوں کے حقوق متعین کیے، اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق متعین کیے، اسلام نے چھوٹوں کے حق کو متعین کیا، اسلام نے معلم کے حق کو متعین کیا. جتنا بھی معاشرے کے اندر طبقات تھے ہر طبقے کے متعلق دین اسلام کے اندر رہنما اصول موجود ہیں. اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تو انسان کی دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہیں، جو دنیا کے اندر جو ہے یہ بے قراری ہے زندگی میں، جو بے سکونی ہے، بے چینی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سکون کے اندر بدل سکتی ہیں اگر ہم دین اسلام کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه يا إله العالمين يا رب العالمین. ہم سب کا یہاں نماز فجر ادا کرنا، روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رحیم و کریم مولا ہم سب پر رحم و کرم فرما. ہم سب کی